ابن ابی نجیح نے خبر دی، انہیں مجاہد نے، انہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے، اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا، اس لیے میں نے ان کی دیکھ بھال کی۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت تقسیم کیے، پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چمڑے بھی تقسیم کر دیے۔ سفیان نے کہا کہ مجھ سے عبد الکریم نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی چیز قصائی کی مزدوری میں نہ دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1716۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے خبر دی، انہیں علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں، اور یہ کہ آپ کے قربانی کے جانوروں کی ہر چیز، گوشت، چمڑے اور جھول خیرات کر دیں، اور قصاب کی مزدوری اس میں سے نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1717۔ سیف بن ابی سلیمان نے بیان کیا، کہا میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی لیلہ نے بیان کیا، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان کے گوشت بانٹ دیے، پھر آپ نے ان کی جھول بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور میں نے انہیں بھی تقسیم کیا، پھر چمڑے کے لیے حکم دیا، اور میں نے انہیں بھی بانٹ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1718۔ مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ بھی اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ، چنانچہ ہم نے کھایا اور ساتھ بھی لائے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا، کیا جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1719۔ عمرو نے بیان کیا، کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ذوالقعدہ کے 5 دن باقی رہ گئے تھے، ہمارا ارادہ صرف حج ہی کا تھا۔ پھر جب مکے کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ بیت اللہ کا طواف کر کے حلال ہو جائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پھر ہمارے پاس بقرہ عید کے دن گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس وقت معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ میں نے اس حدیث کا قاسم بن محمد سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عمرہ نے تم سے ٹھیک ٹھیک حدیث بیان کر دی ہے۔ ہر 2 احادیث سے مقصد باب ظاہر ہے کہ قربانی کا گوشت کھانے اور بطور توشہ رکھنے کی عام اجازت ہے۔ خود قرآن مجید میں فَكُلُوا مِنْهَا کا صیغہ موجود ہے کہ اسے غرباء و مساکین کو بھی تقسیم کرو اور خود بھی کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1720۔